السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وضو کے فضائل کا بیان۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ حدیث ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ابن خزیمہ اپنی صحیح میں راوی ہے کہ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں جب اذان کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا وضو کر لیا کرتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی سبب سے۔ حدیث شریف قطنی اور بہقی اپنی سنن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو کیا، سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کیا، اس کا اتنا بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ گناہ جھڑتے ہیں۔ حدیث شریف، جو بندہ وضو کرتا ہے وضو کی برکت سے اس کے بدن سے گناہ جھڑتے ہیں، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ زناسجی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی وضو کرے اور کلی اور ناک میں پانی چڑھائے تو اس کے ناک اور منہ سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب اپنا چہرہ دھلتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے کناروں سے بھی
نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھلتا ہے تو اس کے گناہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے پیر دھلتا ہے تو اس کے گناہ اس کے پیر سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پیروں کے ناخنوں سے بھی نکل جاتے ہیں، اور اس کی نماز اور اس کا مسجد تک چلنا اس کے لیے مزید ثواب اور بلندی درجات کا باعث ہوتا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز کے ارادے سے مسجد آتا ہے تو وہ جتنے قدم بھی چلتا ہے اللہ تعالی عز و جل ہر قدم کے بدلے اس کے درجے بلند کرتا ہے اور ہر قدم کے بدلے اس کے گناہ مٹاتا ہے جب تک وہ مسجد میں داخل نہ ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جانا زیادہ فضیلت کا حامل ہے کہ گھر سے مسجد تک ہم جتنے قدم چلیں گے اللہ عز و جل ہمارے اتنے گناہوں کو مٹا دے گا اور ہمارے درجات کو اتنا بلند فرما دے گا۔ لہٰذا نماز کے لیے جب مسجد کی طرف جانے کا ارادہ ہو تو گھر ہی سے وضو کر لے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وضو کے بعد کی دعا، حدیث شریف میں ہے کہ جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے وہ شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے اللہ پاک میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ نیز جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر یعنی انا انزلناہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔